ہے۔ مالک کائنات نے قرآن مجید ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 3 صحابی جب حضور غزوہ تبوک کے گئے تو رہ گئے، جان کے رہ گئے کسی وجہ سے، کوئی وجہ نہیں تھی، ایسے رہتے رہتے رہ گئے۔ حضور واپس ہے، سب منافقین نے بہانے بنائے، میری بیوی بیمار تھی، میرا بچہ بیمار، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ 3 جو صحیح صحابہ تھے، منافق نہیں تھے، وہ رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ تواڈے نال اسی کلمہ پڑھیا ہے، تواڈے نال تے اسی جھوٹ نہیں نہ بول سکتے، اسی جان کے نہیں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر یہاں سے اٹھ جاؤ، تمہارا رب تمہارا فیصلہ کرے گا۔ منافقین کو حضور نے نہیں کہا، 3 مہینے تک وہ روتے رہے۔ بادشاہوں نے خط بھیجے کہ تمہیں تمہارے نبی نے نکال دیا ہے، تم بڑے عزت دار ہو، ہمارے پاس ہو، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ انہوں نے خط پھاڑ کے تندور میں ڈال دیا۔ اس نے کہا ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، کیا ہو گیا اگر مصطفیٰ ہمارے اوپر ناراض ہیں تو اللہ کرم کرے گا، ہم سچے ہیں، اندر سے ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے فرمایا وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، فرمایا ان پر زمین تنگ ہو گئی، وہ اپنے آپ سے تنگ آ گئے، اپنے آپ سے اس لیے تنگ آ گئے کہ حضور کیوں ناراض ہو گئے ہیں، اللہ کیوں ناراض ہو گیا ہے، اندر اللہ کی ناراض کی وجہ سے تنگ آ گئے۔ فرمایا ان کو کہیں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں مل رہا تھا، بار بار گریا کر کے رب سے دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے توبہ قبول فرمائی۔ میرے آقا نے رات کو قرآن اترا، اپنی بیویوں سے مشورہ کیا ابھی بتائیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارے نہیں سوئیں گے، اٹھ کے مدینے والے سارے جشن کی صورت بن جائے گی، آپ مہربانی کریں صبح بتانا۔ حضور نے جیسے ہی صبح کی نماز کے بعد بتایا، ایک صحابی دوڑ کے بیر سے ایسے ہاتھ کر کے اس نے بلند آواز سے کہا او صحابی جلدی آؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں اس طرح سے اتنی باتیں حضور سے رہ جانے سے اللہ نے ہمیں معاف کیا، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا۔ مسلمانوں آج ہم کیوں کٹ رہے ہیں؟ برما میں ہمیں لوگ کاٹیں، انڈیا میں لوگ ہمیں کاٹیں، پاکستان میں ہمیں مار کے چلے جائیں، اور جناب عراق میں مسلمان، شام میں، فلسطین میں، دنیا کے ہر ممالک میں مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے جا کے نا پہلا رکوع کم از کم سورہ بنی اسرائیل کا پڑھنا ہے، بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل تم نے پہلی مرتبہ، انہوں نے کیا کیا؟ پہلی مرتبہ میں جلدی سے بتانا، خیر وقت ہمارا ختم ہو گیا، میں ورنہ بتاتا۔ 2 غلطیوں کی وجہ سے اور 5 نبیوں کی یا 4 نبیوں کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں کا ایسا رگڑا لگایا، قرآن پڑھ کے دیکھو، تہس نہس کر دیا رب نے فرمایا تم میرے نبیوں کی گستاخیاں کرتے ہو، قتل کرتے ہو اور میرے نبیوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ فرمایا جاؤ، 2 مرتبہ شام سے اللہ نے ان کو غلام بنا کے دھدکار کے نکلوایا اور وہ نکل کے گئے۔ 3 مرتبہ 1000 سال ہمیں حکومت دی، آج بھی بیت المقدس میں ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی قوت رہے گی، آخر میں بھی نہیں کی رہے گی۔ لیکن غلطی یہ ہے میرے بھائیوں، ابھی سے توبہ کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ ہم نے کلمہ کس لیے پڑھا ہے؟ میں اس لیے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یار صرف ہم نے 11ویں باری کھانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے صرف میلاد کے چاول کھانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ یار دیکھیں برکت والے کام ہیں، حضور کا میلاد بنانا، سر آنکھوں پہ حضور کا میلاد ہے، وہ کون مومن خوش نہیں ہے میرے آقا کے میلاد پر؟ ہم خوشیاں مناتے ہیں، سارا جہان حضور کے میلاد پر قربان۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا عمل کس نے کرنا ہے؟ نبی کی سیرت یہودی اپنائے گا، کافر اپنائے گا، ہندو اور سکھ اپنائے گا؟ اٹھو مسلمانوں، جاگو، یہودی نے کہہ دیا، اسے پتا ہے، اس نے کہا جتنے جمعے میں یہ ہوتے ہیں، جس دن صبح کی نماز میں اتنے ہوئے، انہیں اسلحے اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ انہیں ویسے ہی فتح عطا فرما دے گا۔ تو کیوں نہیں جاگتے یار؟ اٹھیں، خود بھی اٹھیں، اپنی اولاد کو بھی اٹھائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔